السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب ضلع اوکاڑا منڈی راجووال کے ایک ایسے شاندار ادارے کا تعارف کروانا چاہتے ہیں جہاں دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق مکمل دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لازمی طور پر دی جاتی ہے۔ اس کے بانی شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ متوفی سن 2014، سرپرست پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن یوسف المدنی حفظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، محتمم پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، تخصص مرکز التربیہ فیصل آباد، ایم اے عربی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ نگران شعبہ حفظ قاری عبید اللہ احسن ہیں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے اس کی تاسیس کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں۔ قیام پاکستان کے صرف 2 سال بعد 1949 میں بقیت السلف شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ متوفی 14 جنوری 2014 نے جھونپڑیوں کے سائے میں یہ ننھا سا پودا لگایا تھا۔ عظیم ماہر تعلیم مولانا عبداللہ سلیم رحمہ اللہ نے خون جگر سے اس کی آبیاری کی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج یہ تناور شجر سایہ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور توحید و سنت، تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور تحقیق و تصنیف کا عظیم الشان مرکز اور سدا بہار گلستان ہے۔ اس کی روحانی، ایمانی، دعوتی اور تعلیمی معطر ہوائیں ہر سو پھیل چکی ہیں۔ حسن انتظام کی خاطر دارالحدیث راجووال کو مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم شعبہ تحفیظ القرآن کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس شعبہ میں 10 ماہر قراء کرام کی زیر شفقت 240 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اسی سے منسلک شعبہ تجوید و قراءت بھی انتہائی فعال اور شاندار کردار ادا کر رہا ہے۔ اس شعبہ میں حفاظ کرام کے لیے 1 سالہ تجوید کورس کروایا جاتا ہے، جس میں طلبہ حدر، مشق اور علم تجوید کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی اور عصری تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور وفاق کے تحت تجوید کا امتحان پاس کرتے ہیں۔ اس شعبہ سے ہر سال تقریباً 40 ننھے منھے قاری تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا شعبہ درس نظامی ہے۔ اس شعبہ میں صحیح بخاری تک وفاق المدارس السلفیہ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تیسرا شعبہ اسلامیہ کالج ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو جدید تقاضوں کے پیش نظر مڈل، میٹرک، ایف اے اور بی اے کی بہترین تیاری کروائی جاتی ہے۔ اکثر طلباء بہترین مارکس لے کر پاس ہوتے ہیں۔ دارالحدیث راجووال ایک ایسا منفرد دینی ادارہ ہے جس کے ہونہار طلباء اللہ رب العزت کی توفیق سے متعدد مرتبہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل اور دینی تعلیم کی برکت ہے۔ چوتھا شعبہ کمپیوٹر لیب۔ مدرسہ میں زیر تعلیم دین کے طلباء کو کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ پانچواں شعبہ طالبات۔ ہر سال کم و بیش 20-25 مقامی طالبات 2 سالہ تفسیر قرآن کورس مکمل کرتی ہیں۔ اس شعبہ کے لیے 4 کنال اراضی پر شاندار کیمپس قائم ہو چکا ہے اور سن 2015 سے باقاعدہ تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ سن 2018 میں 26 طالبات نے تفسیر قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ شعبہ طالبات کے تحت قرآن مجید کے علیحدہ پاروں کی خانوں میں کمپوزنگ 11 پاروں تک مکمل ہو چکی ہے، جس کے بعد مالی وسائل اور افرادی کمی کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اہل خیر آگے بڑھیں تو یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہوگا۔ چھٹا شعبہ تحقیق و تصنیف۔
इस शोबा से तकरीबन 40 अहम कुतब व रिसाइल शाया होकर हज़ारों की तादाद में फ्री तकसीम किए जा चुके हैं। 7वां शोबा लाइब्रेरी। दारुल हदीस अल जामियातुल कमालिया राजोवाल की लाइब्रेरी ज़िला ओकाड़ा व कसूर की सबसे बड़ी, खूबसूरत और कुशादा लाइब्रेरी शुमार होती है और हर साल इसकी देखभाल और कुतब में इजाफा के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मुंतही तलबा को इस लाइब्रेरी में तहकीक व तखरीज की अमली तरबियत दी जाती है। 8वां शोबा दावत व तबलीग। इस शोबा के तहत कॉन्फ्रेंसेस, खुतबात जुमा और तबलीगी वफूद का अहतमाम किया जाता है। हर साल जामिया के तलबा व मुदर्रिसीन कमो बेश 50 मुख्तलिफ तबलीगी व इस्लाही प्रोग्राम्स मुनअक्किद करते हैं। 9वां शोबा शॉर्ट कोर्सेज। फ़हम कुरान, फ़हम दीन, फ़हम सीरत, फ़हम नमाज, इस्लाह ख़ानदान और तरबियत हज व उम्रा के मुख्तलिफ अनावीन पर 3 रोज़ा, 21 रोज़ा, माहाना और 40 रोज़ा कोर्सेज का इनेकाद किया जाता है, जिसमें हर तबका से मुंसलिक अफराद शामिल होकर दीनी बसीरत हासिल करते हैं। मौसम गर्मा की तातीलात में बच्चियों और नौजवान तलबा के लिए अलग से शॉर्ट कोर्सेज का अहतमाम किया जाता है। 10वां शोबा नाज़िरा है। इस शोबा के तहत मुकामी बच्चों के लिए मस्जिद दारुल हदीस, मस्जिद दारुल कुरान, मस्जिद अल फैसल इस्लामिक सेंटर और मस्जिद तौहीद अहले हदीस में नाज़िरा कुरान मजीद की तालीम का इंतज़ाम किया जाता है। इस शोबा में तकरीबन 300 बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। कुल तलबा, असातिज़ा और अखराजात एक नज़र में। इस इदारे में 16 असातिज़ा बराए उलूम इस्लामिया व असरी तालीम, 10 असातिज़ा बराए शोबा हिफ्ज़, 5 असातिज़ा बराए शोबा नाज़िरा, 5 मुअल्लिमात, 4 बावर्ची, 1 खादिम, टोटल 41 अफराद पर मुश्तमिल अमला शब रोज़ खिदमत दीन में मसरूफ़ है। इदारे में टोटल 400 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। गंदम का सालाना हदफ 1200 मन और माहाना रेगुलर खर्च तकरीबन 10 लाख रुपए है। तरक्याती अखराजात इसके अलावा हैं। इदारे की ज़ैली शाखें एक नज़र में। अल्लाह के फजल व करम से दारुल हदीस राजोवाल की 3 ऐसी ज़ैली शाखें कायम हो चुकी हैं जहां कुल वक्ती तलबा ज़ेर तालीम हैं और सुबह व शाम के खाने का भी इदारे की तरफ से इंतज़ाम है। इदारे की पहली ज़ैली शाख दारुल कुरान कौड़े सयाल है। दारुल कुरान राजोवाल से चंद किलोमीटर के फासले पर कौड़े सयाल की आबादी में बरलब कसूर दीपालपुर रोड पर वाक़े है। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2012 से यहाँ पर शोबा हिफ्ज़, शोबा नाज़िरा और शोबा तालिबात की 3 क्लासेस जारी हैं। शोबा हिफ्ज़ में 60 बैरूनी तलबा और 60 मकामी तलबा ज़ेर तालीम हैं। इसी तरह इस शोबा में 50 के करीब मकामी तालिबात भी ज़ेर तालीम हैं। इदारे की दूसरी ज़ैली शाख रियाजुल हदीस लित्तालिबात है। दारुल हदीस राजोवाल के बानी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमहुल्लाह ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में बच्चियों को तालीम से आरास्ता करने की नीयत से 4 किनाल ज़मीन हासिल की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हासिल करदा जगह में 10 कमरों, 2 रिहायशों और वसी व अरीज़ मस्जिद पर मुश्तमिल इमारत मुकम्मल हो चुकी है। बैरूनी तालिबात के लिए हॉस्टल की सहूलत भी मुयस्सर है और 3 साला तफसीर व हदीस कोर्स जारी है। तालिबात के इस दारुल उलूम की इदारत मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी रहमहुल्लाह की नवासी मोहतरमा डॉक्टर हाफिज़ा उम्मे साद PhD पंजाब यूनिवर्सिटी बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। इदारे की तीसरी ज़ैली शाख अल फैसल इस्लामिक सेंटर जुज कलां है। राजोवाल से चंद किलोमीटर के फासले पर हुजरा शाह मुकीम के करीब ये इदारा वाक़े है, लेकिन अरसा दराज से खातिर खा आबाद नहीं था। इसके बानी मौलाना अब्दुल हफीज़ मोहसिन और मुकामी अहबाब के पुरजोर इसरार पर सन 2016 से दारुल हदीस राजोवाल के ज़ेर एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वहाँ हिफ्ज़ की 3 क्लासेस और दावत व तबलीग का सिलसिला जारी है। इदारे की ज़ैली मसाजिद एक नज़र में। इस इदारे के ज़ेर इंतज़ाम 3 मसाजिद मुकम्मल हो चुकी हैं।
ادارے کی کاوش سے سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد مسجد توحید اہل حدیث راجوال ہے۔ منتظمین و معاونین دارالحدیث راجوال کی خصوصی کاوش سے اس مسجد کی سن 2014 میں تکمیل ہوئی۔ یہاں پر بھی ناظرہ قرآن کی تعلیم اور دعوتی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ادارے کی طرف سے تعمیر ہونے والی دوسری مسجد مسجد عثمان بن عفان راجوال ہے۔ اور تیسری مسجد مسجد علی اور چوتھی مسجد اللہ اکبر کے نام سے پتوکی میں واقع ہے۔ ادارے میں ایڈمیشن کا طریقہ کار: سال میں 2 دفعہ ایڈمیشن کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 10 دن بعد ماہ شوال میں باقاعدہ ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے اور محدود مدت تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح پرائمری اور مڈل کے امتحانات سے فارغ ہونے والے طلباء کے لیے مارچ میں صرف شعبہ حفظ اور پری کلاسز کے لیے ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے۔ ادارے کے اہم منصوبہ جات ایک نظر میں: دارالحدیث راجوال الحمدللہ دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کے بعد مخلص ٹیم اور معاونین کا اہم کردار ہے۔ کئی ایک مستقبل کے منصوبہ جات پیش نظر ہیں جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ چند اہم منصوبہ جات پر ادارہ جلد کام شروع کرنا چاہتا ہے۔ ان میں سے پہلا منصوبہ مزید مساجد کی تعمیر ہے۔ متعدد جگہوں پر احباب جگہ وقف کر چکے ہیں اور مساجد کے خواہش مند ہیں، تاہم ملکی مسائل اور مالی حالات رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا اہم منصوبہ حفظ قرآن کی کلاسز میں اضافہ کرنے کا ہے۔ علاقے میں متعدد جگہیں ایسی ہیں جہاں بچے حفظ کا معقول انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس عظیم سعادت سے محروم ہیں۔ سخت ضرورت ہے کہ ایسی جگہوں پر ادارے کی نگرانی میں حفظ کلاسز شروع کی جائیں۔ محتاط اندازے کے مطابق اگر ماہانہ صرف 30,000 روپے کا انتظام ہو جائے تو ایک اچھی اور معیاری حفظ کی کلاس شروع کی جا سکتی ہے۔ تیسرا اہم منصوبہ قرآن ہال کی تعمیر۔ دارالحدیث راجوال سے متصل 5 مرلے کا پلاٹ گزشتہ 2 سال سے خالی پڑا ہے۔ وسائل کی کمی کی بنا پر تعمیر شروع نہیں ہو سکی۔ یہاں 2 منزلہ بلڈنگ کی اشد ضرورت ہے۔ ایک منزل کچن اور ڈائننگ ہال کے طور پر استعمال ہوگی اور دوسری قرآن ہال کے طور پر، جس میں قواعد تجوید کے مطابق طلباء کو بہترین ساؤنڈ سسٹم پر تلاوت قرآن کی مشق کرائی جائے گی اور مختلف قراء کی تلاوتیں سنائی جائیں گی تاکہ کتاب اللہ کو لحن داؤدی میں پڑھنے والے قراء کرام پیدا ہو سکیں۔ چوتھا اہم منصوبہ سوشل میڈیا سیل۔ آج سوشل میڈیا اپنی اہمیت منوا چکا ہے۔ اس پر شرک و بدعت اور الہاد پر مبنی مواد کی بھرمار ہے۔ دارالحدیث کے منتظمین اس مؤثر ذریعہ ابلاغ کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے کمپوزر، ڈیزائنر اور فنی ماہرین کے ساتھ ساتھ ریسرچ اسکالر کی ایک ٹیم مطلوب ہے۔ پانچواں اہم منصوبہ کشادہ ماحول کی فراہمی۔ دارالحدیث راجوال کے موجودہ کیمپس میں طلباء کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے۔ کثرت تعداد کی وجہ سے یہاں حبس اور گھٹن کا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ ارادہ ہے کہ شاہراہ عام پر کھلی جگہ اس ادارے کے کچھ شعبہ جات کو منتقل کیا جائے۔ آمدن و اخراجات۔ ان عظیم الشان کاموں کو جاری رکھنے اور آئندہ منصوبہ جات کی تکمیل کے لیے بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت رہتی ہے۔ ادارے کی کوئی مستقل آمدن نہیں ہے، نہ ہی بیرون ملک سعودی عرب، کویت وغیرہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں آپ کی دعاؤں اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ فی الحال تقریباً 10 لاکھ ماہانہ خرچ ہے جو کہ مہنگائی کے پیش نظر بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ادارہ کے مالی وسائل مقامی تعاون اور مخلص احباب کی توجہ سے احسن انداز کے ساتھ پورے ہوتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے ادارہ کے شعبہ جات، طلباء و اساتذہ کی تعداد اور شاخوں میں اضافے کی وجہ سے اخراجات بڑھ چکے ہیں، جس بنا پر ادارہ مالی بحران کا شکار ہے۔ آپ حضرات سے مالی بحران سے چھٹکارے اور خیر و برکت کی خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ ادارے کے ساتھ تعاون کی مختلف راہیں: دعائے خیر فرمائیں، اپنے ماحول میں ادارے کا تعارف کروائیں، اپنے احباب کو یہاں خرچ کرنے کی ترغیب دیں، رمضان المبارک میں سالانہ زکوٰۃ کی مد میں سے
माकूल हिस्सा इस इदारे के लिए मुख्तस करें। गंदम, धान, आलू का औशर इदारे में पहुँचाएँ। मदरसा के तलबा और लाइब्रेरी के लिए किताबें फराहम करें। माहाना फ़ंड लिखवाएँ। वक्तन फ़वक्तन अपनी खुशी से ख़ुद ज़रूरियात पूछें और कार खैर में आगे बढ़ें। अगर आप मुनासिब समझें तो अपना नाम ऐसे ख़ास मुआविनीन में दर्ज करवाएं जो हर मौका पर रब की रज़ा के लिए हमारे साथ चलते हैं, ताकि इदारा ख़ुद आपसे राबिता करके अपनी ज़रूरियात से आपको आगाह कर सके। आखिर में हम अपने तमाम मुहसिनीन और मुआविनीन को चंद अहादीस मुबारका की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जिनसे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करने की क्या अहमियत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूँगा। सही बुखारी हदीस नंबर 503।